مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا فریش تازہ گوشت ہے اور ایک میں کیڑوں والا بدبو والا غلیظ اور گندا گوشت۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت جب سڑ جائے کتنا گندا ہوتا ہے اس سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی ہیں، طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے، اور ایک طوائف نے 20 مردوں سے 4 لاکھ 5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے، تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے۔ وہ مالدار آدمی، اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو، سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ موت۔ کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ابے تو 2.5-4-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے، لیکن نہیں، حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے، اور عورت بھی یہ کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی کرتا رہتا ہے۔ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی، سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا، میں کر رہا ہوتا۔ جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو، لڑکیاں جب طلاق ہوتی ہیں نا، یا کنواری ہوں بڑی ہو جائیں نہیں ہو رہی، تو پھر جاب، پھر کیا ہوتا ہے؟ جاب۔ اور خدا کی قسم لڑکی کو حلال میں اتنا نہیں ملتا، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ حرام میں وہ تھوڑے میں بہت کما لیتی ہے۔ بہت کم لڑکیاں ہیں جن میں تقوی خدا کا خوف ہو، انہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جنہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا، جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اگر دیندار ہو، نیک ہو، غیرت ہو تو اچھے مشورے دے گا، ورنہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ خود اس کو حرام کاری اور زنا کے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو آپ پوری کرو کسی مرد کے ذریعے، اور پھر وہ زنا میں لگتی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری سوسائٹی، کیونکہ زنا صرف اللہ کو ناپسند ہے، باقی تو یا جو اللہ کو مانتے ہیں۔ انہ کان فاحشۃ، قرآن کہہ رہا ہے زنا تھوڑی بے حیائی نہیں ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کر دی ہیں، 4، 1 نہیں 2 نہیں۔ سوسائٹی اس کو برا سمجھے گی، مگر گاڈ اور خدا اور اللہ تمہیں اس کی پرمیشن دے رہا ہے۔ ان عورتوں کو میں نے پیدا کیا، میں پرمیشن دے رہا ہوں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے، خدا کی قسم، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے۔ جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی، ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے، اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی، سب خلاف تھے، میں کہتا یار اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے تھے آپ یہ، میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس میں۔ جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے، اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو۔ ابھی کل ایک آ گیا بیچارہ دو کر کے نا، اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا مر نہ جائے کہیں یرقان سے، عجیب حالت ہو گئی اس کی، تانے سن کے نا یہ ہو گیا۔ میں نے کہا انجوائے کر یار، سینہ کھول، ایسے گھوم، موسٹ وانٹیڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھوا دے۔ میں نے کہا کمبخت، زندگی میں ایک ہی دفعہ تو نے صحیح کام کیا ہے،
مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں. ایک عورت کو ٹھکانہ دے دیا, حرام سے بچ گیا, ساری زندگی اس کی کفالت کرے گا, اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ تو اب انجوائے کر تانوں کو, بولو اللہ کے لیے بھی تو تانے برداشت کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ کے لیے. ہاں حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکا دو جیسے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو زنا بہت بری چیز ہے میرے بھائی, زنا اچھا کام بولو نہیں ہے. تو نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ معراج میں سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کے. تو جو بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتا ہے, پہلے تو طوائف ایک بہت برا شعبہ تھا, آج کل ٹک ٹاکر لڑکیوں نے اس کو بھی ایک پروفیشن بنا دیا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایک ڈاکٹر, میں کلینک میں تھا تو ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, وہ اس بیچارے کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے پارٹنر کے پاس کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ میں نے بعد میں ڈاکٹر سے پوچھا پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پارٹنر جو بھی, میں نے کہا بیوی ہوتی ہے مسلمانوں میں, گدے گھوڑے نہیں ہے یہاں پہ. جو پارٹنر کیوں کہہ رہے ہو اس کو آپ؟ پارٹنر تو گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے. وہی انگریزوں نے جو گند پھیلایا ہے وہی ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی زبان پہ بھی آ گیا ہے. ٹک ٹاکر اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ نہیں بولو بغیر تو ایک تو گدے گھوڑے والے کام کر رہے ہو. گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی ہوتی ہے, بولو فزیکل. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. آپ گھوڑا آپ کہہ سکتے ہو تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, نا 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 تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا. آپ کبھی گھوڑے کے ساتھ گھوڑی کھڑی ہوئی ہو, گھوڑی کو دور لے کے جاؤ, گھوڑا بھی پیچھے پیچھے آئے گا لازمی. مرغی کو دور لے کے جاؤ, مرغا بھی, اتنا ریلیشن مرغا مرغی میں بھی ہوتا ہے, گدھے گدھی میں بھی ہوتا ہے. گدھی کو ہٹاؤ گے گدھا پیچھے پیچھے آئے گا. گرل فرینڈ کو جہاں لے کے جاؤ گے بوائے فرینڈ پیچھے پیچھے آئے گا. تو اتنا ریلیشن تو گدھے گدھی میں, گھوڑا گھوڑی میں بھی ہوتا ہے, کتے اور کتیا میں بھی ہوتا ہے, جتنا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہے. فرق یہ کہ کتے کتیا کے ساتھ شادی نہیں کرتا, مجھے تھوڑا سا ابیوزو لینگویج استعمال کرنے دو, یہ ہیں یہ بغیرت, اور اس کو کمبخت یہ چھپ کے منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم برا نہیں کہتے ان کو, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے, چھپ کے جو مرضی کرو, اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کمبختو تم یوٹیوب پہ ڈال رہے ہو اس کو, بغیر تو اپنی گرل فرینڈ کو دکھا رہے ہو, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی. یہ ہندو کرے یہ کام, ہم نے کبھی ہندو کو برا کہا؟ بولو. سکھوں کو کہا ہم نے, مسیحیوں کو کہا گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. گدھا گدھی کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی نہیں ہوتی. جو ٹک ٹاکر بغیرت اپنی گرل فرینڈ کو دکھا رہا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو کتے بلے والا کام کر رہا ہے تو, اور یہ تیرے ساتھ کتیا ہے, یہ تیرے ساتھ گدھی ہے, یہ تیرے ساتھ گھوڑی ہے. اس کتیا کو یہاں سے ہٹا, یہاں سے, ہماری سوسائٹی کو خراب نہ کر. بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی خراب ہوں گے. اس پہ آواز اٹھایا کرو سوشل میڈیا پہ, ماشاءاللہ انشاءاللہ نہیں لکھا کرو, اور ایک گدھی کی تصویر بنا کے ڈال دو تیری گرل فرینڈ میں, اور اس میں کوئی فرق نہیں, اور ایک گدھا بھی ساتھ میں کھڑا کر دو. وہ بھائی سوسائٹی سے اس کے خلاف بغاوت. دیکھو حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے, ہم تو کریں نا اپنی ذمہ داریاں پوری. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند کو چھوڑ کر, ان میں سے تو بہت سو کی گرل فرینڈز ہیں, وہ کہاں اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ تو ہم نے خود اس کو سوسائٹی میں کنٹرول کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی نے معراج میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہی ہیں اکٹھے, اور جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں وہ بھی اوپر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں. جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے نا اسی کے ساتھ برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈالا ہے. انگریزوں کی نظر میں زنا کوئی جرم نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. یہ ہمیں معراج کی رات سے سبق ملتا ہے. آج ہم معراج کے واقعات تو بیان کر دیتے ہیں, بس ایک انجوائے کرتے ہیں ان واقعات کو, اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے, جو اللہ اپنے نبی کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں گے. تو جو کچھ اللہ دکھا رہا ہے ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. تو اس لیے بچو زنا سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو ایک پاکیزہ سوسائٹی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
آج جو عاملوں کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، اکثر جب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جامعہ اشرفیہ میں تھے ان کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تو تعویذ دیا کرتے تھے، عامل تھے۔ وہ عامل نہیں تھے۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتے ہیں، وہ کوئی عمل بتا دیں تو فوراً اس پر اثر ہو جاتا ہے، وہ عامل نہیں تھے۔ تو جو ان کے واقعات ہیں نا، تعویذ پہ کوئی آیت لکھ کے دے دی، بولا پڑھ لو یا اس کو اس طرح استعمال کرو، فوراً اثر ہوتا تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی مفتی موسیٰ روحانی بازی ان کے بھی استاذ ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ بھی کسی کو دے دیا اثر ہو جاتا تھا اس پہ۔ تو وہ کرامت ہوتی ہے کچھ اللہ والوں کی، تبھی ان کے بارے میں ہم تک خبر پہنچی، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی ہے۔ تو کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لینا تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو وہ کچھ ایسے بزرگ تو ہوتے ہیں ہر دور میں۔ ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو کرامتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں تو کرامتیں بھی نہیں ہوتی، تو ان کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کے خلاف ایک عورت نے ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ آپ پر تنقید کر رہی ہے آپ کے بیان کے بارے میں، جس میں آپ نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہاں وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ یہ دیکھو مفتی کہہ رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر کہہ دیں بیوی کو طلاق دو تو طلاق دے دو، بس اس پہ اسٹاپ کر کے اس نے آگے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب کوئی غیر مسلم یہ کرے، قرآن کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اسٹاپ، اور اس آیت کا ٹکڑا چلا دے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو وہ خاتون نے یہی کیا ہے۔ میں نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس شرط پہ ہے یہ، کن صورتوں میں ہے، فقہا نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے، وہ پوری تفصیل اس نے حذف کر دی۔ اور اس میں پوری میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ماں باپ کہتے ہیں تو مت دو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو، علماء سے رابطہ کر لو، پوچھ لو کہ ماں باپ کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ پورا کلپ ہی اسی پر ہے۔ تو اس نے آدھا چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا۔ اس عورت پہ تو مجھے اشکال نہیں ہے، اشکال ان احمقوں اور بے وقوفوں پہ ہے جو اس کو لائک کر رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ ابے پاگلو، پہلے پوچھ تو لو، تحقیق تو کر لو یہ آپ پوری بات پہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے وہ کہتے ہیں بھی میری عمر 22 سال ہے، پڑھائی ختم ہونے میں 3 سال باقی ہیں۔ مطلب یہ میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کروائیں گے، میں اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں۔ ابھی گدھے گدھی پہ بیان ہوا نا، گدھے گدھی پہ، وہ دوبارہ سن لیں۔ دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا، شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہوگا، 99% یہی ہوتا ہے۔ یہ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوگی، پہلے ایک دوسرے کو ایکچولی ہم سمجھیں گے، ایسے شادی کوئی بچوں کے کھیل، ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں واقع بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں جمشید کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو سمجھیں۔ ایک دوسرے کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، پہلے ایک وزٹ کر لو، دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ، پہلے سمجھو۔ ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں، نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں۔ اب انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں۔ وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں، اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو۔ تو یہ بیکار کی باتیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دیں۔ جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے، بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی کہی ہیں۔ نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر پاؤں گا،
نہیں, بے پردہ میرے ساتھ نہیں, امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا, اور کیا ہے, پردہ اور صفائی. گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے بس. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت ہے, گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے, نہیں کرو. 3 اور ہیں, نہیں بھی ہوتی تو بھی, نہیں بھی ہوتی تو بھی. میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا, نہیں ہے کہیں سے ہوٹل سے منگوا لو. اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا گھر میں, بہت کھلا ڈلا ہاتھ. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں, میں کے جانا ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے یار, یہ رکشے کا کرایہ, ان ڈرائیو کا کرایہ پکڑو, جاؤ بھائی ہو کے آ جاؤ, جتنے دن رہنا رہ کے آ جاؤ. اس میں کیا ہوں, براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی, اور کیا ہوگا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا. عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی, کھانا بھی یہی پکائے گی, گھر بھی یہی, صاحب مہمانوں کو بھی, رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی, تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر, لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے, پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے, سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے. اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی ترغیب دی گئی ہے, مار دھاڑ والے بیان سنتا ہوں پھر میں. خیر, تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو, نماز ہو, گھر میں طہارت کا, صفائی ستھرائی کا انتظام, بس. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی, 1-8 دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو بہت مولوی متشدد ہے. نہیں بھائی, پردے پہ کمپرومائز, کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے, کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا, قسم اٹھوا لو مجھ سے, اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کریں گی, الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ نہیں پر کریں گی پردہ. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں, باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, چاہے مولوی ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو. وہ ماں اگر پردہ کر رہی ہے, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں, تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون سے, کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں کرو, شادی مت کرو آپ, یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں کیوں, کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی, اس کا پورا خطرہ موجود ہے. کیونکہ وہ کہیں گے ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول, اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا, بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے. یہ بڑا سینسٹیو دور چل رہا ہے, ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا ادھر. پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے, آدھے دیندار آدھے بے دین. ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین, یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا. وہاں پہ میں گیا ہوں نا, میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہو گئے, اتنے نیک لوگ, سب کی داڑیاں, نمازیں, اور سارے حافظ بچے, سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں, سارے نیک. میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا, جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں, تو پورے دین پہ ہیں وہ, کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے, وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا, ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں, نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا, پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا, پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا. یار دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ, VCR لے کے آتے تھے,
VCR لے کے آ رہے ہوتے تھے, عمرے پہ جا کے کیا لے کر آ رہے ہیں, VCR لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں. ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے, تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے, ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی.